بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا موضوع بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے اپنی زندگی میں 99 قتل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کی نیت کے سبب اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ العمران کی آیت نمبر 135 میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوائے اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے۔ پھر اس جرم کا حکم پوچھنے کے لیے وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے جواب دیا، نہیں، تمہاری توبہ مقبول نہیں ہو سکتی۔ قاتل نے راہب کو بھی مار ڈالا، لیکن وہ دوسرے لوگوں سے بھی اس مسئلے کا حل دریافت کرتا رہا۔ ایک آدمی نے کہا، تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں تیری بخشش ہو سکتی ہے۔ وہ آدمی اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اچانک اسے موت آ گئی، لیکن اس نے مرنے سے پہلے اپنے سینے کو اس بستی کی طرف جھکا دیا جو اس کا مقصود تھا۔ اس کی موت کے بعد رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آئے اور اس کے متعلق حجت کرنے لگے اس بات میں کہ اس کی روح کون لے کر جائے۔ بس جس بستی کی طرف وہ آدمی جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے نزدیک ہونے کا حکم دے دیا، اور جس بستی سے وہ چل کر آ رہا تھا اسے دور ہو جانے کا حکم دیا۔ پھر فرشتوں سے فرمایا، اس کے مرنے کی جگہ سے دونوں بستیوں کا فاصلہ ناپ لو۔ تو وہ اس بستی سے ایک بالشت نزدیک نکلا جس بستی کی طرف وہ روانہ ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وہ آدمی جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، لوٹنا۔ اصطلاح شریعت میں خدا کی نافرمانی ترک کر کے اطاعت کی طرف لوٹنے اور گناہ نہ کرنے کا عزم کرنے کا نام توبہ ہے۔ توبہ کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا۔ نمبر 2، گناہ چھوڑنے کا پورا ارادہ کرنا۔ نمبر 3، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا۔ نمبر 4، حقوق العباد کے تحت بندوں کے حقوق ادا کرنا، جیسے کسی کا مال لیا ہو تو اس کو واپس لوٹانا، یا کسی پر کوئی ظلم کیا ہو تو اس سے معافی مانگنا۔ نمبر 5، رب کریم کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہانا۔ جب آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین پر پھول کھلتے ہیں، اور جب آنسو بہتے ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ دعا ضرور کرے گا قبول رب کریم، تمہاری آنکھوں میں لیکن نمی ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو پر لائک، شیئر اینڈ کومنٹ ضرور کریں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔